ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ بالکل اس بات کا امکان نظر نہیں آتا کہ آئی ایم ایف کسی بھی معاملے میں لچک دکھائے گا یا آئی ایم ایف کسی بھی معاملے میں پاکستان کی درخواست کو قبول کر لے گا اور پاکستان آئی ایم ایف سے کوئی بڑا کنسیشن لے پائے گا۔ بہرحال مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے اور اس میں کیا کیا معاملات سامنے ہیں، ان سب کی معلومات لیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب خاقان نجیب، سابق مشیر رہے ہیں وزارت خزانہ کے، بہت بہت شکریہ۔ خاقان صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے، جو پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو بھی کنڈیشنز ہمیں دی گئی ہیں، جو ہمیں ایکشن پلان دیے گئے ہیں، اس میں کسی قسم کی کسی کنسیشن کی کوئی گنجائش بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے۔ مذاکرات کے لیے ہم نے 7 دن رکھے ہیں۔ مذاکرات تو اس وقت ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کچھ وہ مانیں گے، کچھ ہم مانیں گے، کچھ یہ۔ کیا واقعی اس میں گنجائش ہے؟ اگر ہے تو کہاں گنجائش ہے کہ جہاں پر ہم آئی ایم ایف کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں پر شاید ہمیں کوئی کنسیشن ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی دیکھیں، اس وقت جو ڈیویشنز ہیں فرام ہم نے جو طے کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ لاسٹ جو 8واں ریویو کمپلیٹ ہوا، وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے گنجائش ضرور پیدا ہو گئی ہے کہ ایک ڈسکشن کی جا سکے۔ اب آپ نے ایک کورس کریکشن کرنی ہے۔ کورس کریکشن کیا ہے؟ آپ اگر صرف فسکل ڈیفیسٹ کی طرف جائیے تو میرا خیال ہے کہ 2000 ارب سے زیادہ کی کورس کریکشن کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کو آپ اگر یہ دیکھیں، 1000 ارب تو ہمارا صرف مارک اپ ہی بڑھ گیا ہے۔ تقریباً جو ٹیکس کی مد میں کمی آ رہی ہے وہ 300 سے 400 ارب کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری کمی پی ڈی ایل کی ہے وہ 250-300 ارب کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پروونشل سرپلس ہے 750 ارب کا، وہ لگ رہا ہے کہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر میں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کروں تو ہم کہیں 2000 ارب کو کراس کر گئے ہیں، جو کریکشن ضروری ہے۔ اب پاکستان کو کریکشن کیا کرنی ہے؟ کچھ ٹیکسز لگانے ہیں، کچھ اپنے ایکسپینڈیچرز کو سنبھالنا ہے، اور کچھ جو فسکل ڈیفیسٹ ان کے ساتھ طے ہوا ہے 4.9% کا، وہ میرا خیال ہے کہ 6.5 کے قریب چلا جائے گا۔ تو یہ تو ہے ڈسکشن جو ہمیں فسکل پہ ان کے ساتھ کرنی ہے، پر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انٹینسٹی آف چیلنج اتنا بڑا ہے پاکستان کے پاس کہ اس وقت 9 فروری کو سٹاف لیول اگریمنٹ کے بغیر اٹھیں گے تو بہت تکلیف ہوگی۔ آپ نے اپنا انرجی صحیح بات رکھی، پر انرجی میں آپ نے خود غلطیاں کی ہیں۔ 118 ارب روپے آپ نے دے دیے اس وقت سبسڈی میں جب آپ کے پاس اس کا کور نہیں موجود تھا۔ یہ ایک انرجی کا ڈیفیسٹ کھڑا ہے۔ 25 ارب گیس کی مد میں دیے، اس کا بھی کور نہیں کھڑا۔ لائن لاسز بڑھ گئے، اس کا بھی کور نہیں کھڑا۔ آپ نے یہ بھی کیا کہ آپ کی کلیکشنز کم ہوئیں، آپ کی پہلے 3 سے 4 ماہ کی کلیکشنز کم تھیں، اس کا بھی کور نہیں کھڑا۔ یہ سارے کورز کریٹ ہونے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے، میں سمجھتا ہوں 5.5 روپے اور 10 روپے کے درمیان الیکٹریسٹی کا چیلنج ہے۔ اب آپ آئی ایم ایف کو کتنا سٹیگر کروا سکتے ہیں اور آئی ایم ایف کتنا آپ کو اس بات کو لے کر آگے چل سکتا ہے، سو یہ چیلنج ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج اور ہے جو کوئی دیکھ نہیں رہا، اور وہ یوں ہے، آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ جو انفلوز ہیں پاکستان کے ڈالر کے، وہ جب جون 23 میں ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر، کامران صاحب آپ حیران ہوں گے، 16.2 ارب ڈالر پہ ہوں گے۔ آپ نے چونکہ اکتوبر سے لے کے اب تک اس چیز کو ڈیلے کیا، آپ کے انفلوز ٹوٹ گئے، آپ کا ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کریٹ ہو گیا، تو آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 3.5 ارب ڈالر پہ ہیں۔ 8 ارب ڈالر ابھی اکٹھے کرنے ہیں، اس میں سے 3 ارب ڈالر تو سعودیہ کا آپ کا رول اوور ہو جائے گا، 5 ارب ڈالر یہ، اس کے اوپر جو بھی رقم آئے گی وہ یہاں سے آپ کو بڑھائے گی۔ یہ ہے ایکچوئل چیلنج جو آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اور خاقان صاحب، اس کے علاوہ کتنا ایگریویٹ ہوا یہ چیلنج، یہ تمام جو پہاڑی مسائل آپ نے سامنے رکھے، اگر یہی چیز اگر ہم 4 ماہ ڈیلے نہ کرتے اور اسکیجول کے مطابق اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئی ایم ایف کا مشن آ جاتا، دوسرے تیسرے ہفتے میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا، 1 نومبر کو یہ جو ٹرانچ ہے آنی تھی وہ 1.25 ارب کی، وہ آ جاتی ڈالر کی، تو یہ جو ہمارا پین ہے اس وقت ہماری ایک گریو سچویشن ہے، کرٹیکل ہیلتھ ہے ہماری اکانومی کی اور پھر ہمارے چیلنجز کی اور پریشر کی، یہ کتنی میٹیگیٹ ہوتی اس وقت اگر یہ ہم فیصلہ کر لیتے تو کتنے اس وقت ہم بہتر کیفیت میں ہوتے؟ کامران صاحب، یہ کلیدی گفتگو ہے کہ ٹوڈے واز اوائڈیبل۔ آپ کے 1.2 بلین یہ آ جاتے، آپ کے کچھ سعودی منی فلو کر جاتی۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ نے 1.2 بلین جو یو اے ای کو واپس کیے کمرشل کی مد میں، وہ شاید فورن ری فائنانس ہو جاتے۔ $700 ملین آپ کا چائنا کا فورن ری فائنانس ہو جاتا۔
کچھ ملٹی لیٹرل فائنینسنگ آپ کی پروگرام لونز کی مد میں شاید اس کوارٹر میں آ جاتی. میرا خیال ہے کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کہیں 6-7 ارب ڈالر کے قریب ہوتے. آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس پہ آپ کا جو روپے پہ پریشر آیا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ شاید اتنا پریشر نہ آتا کہ اگر لوگ یہ دیکھتے کہ اب ہم نے اسٹور آف ویلیو روپے کو نہیں بنانا کیونکہ پاکستان واپس اپنے ریزروز کو بڑھانے کی طرف ہے. یہ سب چیزیں اوائڈیبل تھیں. اسی میں فزیکل کا بھی جو ڈیمیج ہوا ہے وہ بھی شاید اس طرح نہ ہوتا. آپ کچھ ٹیکسیشن پہلے لگا چکے ہوتے, آپ اپنی الیکٹریسٹی کی مد میں بھی کچھ چینجز کر چکے ہوتے. سو آل دس واز اوائڈیبل. اب اس کو آپ نے جو ٹرمپ کارڈ یوز کرنا ہے نا آئی ایم ایف کے ساتھ, یہ تو ساری باتیں میں نے رکھ دی, وہ یہ ہے کہ ایک فلڈ کا ڈیمیج ہے جو آپ نے نہیں کیا. اس سے خریف کراپس جو ہیں وہ 10 سے 15% ڈیمیجڈ ہیں. آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اس سے کچھ میکرو نمبرز ڈسٹرب ہوئے ہیں, ہمیں 300 400 500 ارب کا آپ ایک ایڈجسٹر دیجئے جو ہم رقم غریبوں پہ خرچ کر سکیں تاکہ ہم یہ چیزیں جو بڑھانے جا رہے ہیں, ہم انکم سپورٹ میں, ویج انکریزز میں, منیمم ویج کو چینج کرتے ہوئے, نیچے کے گیس کے نرخ نہ چینج کرتے ہوئے, بجلی کے نیچے کے نرخ نہ چینج کرتے ہوئے بڑھیں. اب کمپٹنس آف ٹیم جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ شیلڈ کتنا کیا جا سکتا ہے پاکستانیوں کو. اگر ہم یہ اکتوبر میں کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ جو امپورٹڈ انفلیشن کا کمپوننٹ ہے وہ کم ہو جاتا. اب امپورٹڈ کا تو کنٹرول کرنا شاید مشکل ہو جائے گا, بٹ لوکل کو کنٹرول کرنے کے لیے خان صاحب یاد رکھیے کہ سپلائی کا 2 آپ نے کرائسس دیکھیں اور قیمتیں دیکھیں. آٹے میں آپ نے ویٹ کا کرائسس دیکھا, قیمت 65 روپے سے 150 روپے پہ چلے گئی. آپ نے چکن کا کرائسس دیکھا جہاں فیڈ کا کرائسس آیا. اس وقت آپ کے پیٹرول کے ذخائر بھی ڈیفیکلٹ سطح پر ہیں. آپ اس لیکوڈیٹی کرنچ سے نکلنے کے لیے یہ جو پلان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھیے, اپنے کلیدی فیصلے کیجئے. سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان جس میں 1000 ارب روپے کا فرق آ رہا ہے ان کے سامنے رکھیے کہاں سے پورا کرنا ہے, تاکہ 9 فروری کو آپ ان کو واپس نہیں بھیج سکتے سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن کیے بغیر.